یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام آئین پاکستان ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو ریاست پاکستان نے 1973 میں ہم سب کے ساتھ کیا تھا۔ ابیرہ نے بھی، مہر ستار صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ چیزیں بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ریاست پاکستان نے اپنا عہد ہمارے ساتھ توڑ دیا ہے، اور ریاست پاکستان نے جو ہم سے اس کے آرٹیکل 3 میں وعدہ کیا تھا کہ the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work۔ یہ وعدہ تھا جو 1973 میں کیا گیا، اور پاکستان کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1884 سے چل رہا ہے، انگریز نے بھی اس کا استعمال کیا، لیکن اس بے دریغ طریقے سے نہیں کیا جس طرح یہ پچھلے 10-15 سالوں میں ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو اس بدعہدی کی وجہ سے جو ریاست پاکستان نے پاکستانیوں کے ساتھ کی تھی، استعمال کیا جاتا ہے امیروں کو امیر تر کرنے کے لیے، غریب کو غریب تر کرنے کے لیے، غریبوں کی زمینوں کو لے کر امیروں کے گھر بنانے کے لیے۔ یہ کیوں نہیں کوئی سوال پوچھتا کہ یہ پہیہ الٹا کیوں نہیں چلتا؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ ڈی ایچ اے کو ایکوائر کر کے، بحریہ ٹاؤن کو ایکوائر کر کے غریبوں کے لیے گھر بنا دیے جائیں؟ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی زمینیں لے کے امیروں کی سوسائٹیاں بنا دی جائیں۔ اسی کو لیجسلیچر، روڈا میں کیا ہوا؟ لیجسلیشن نے لیجسلیشن پاس کی، انتظامیہ نے امپلیمنٹ کی، جوڈیشری نے لاہور نے خلاف کیا، سپریم کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کر دی۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کس کے پاس فریاد کریں؟ کیونکہ آپ عہد توڑ چکے ہیں، اور یہ عہد جب تک واپس وفا نہیں کرے گی ریاست پاکستان، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی یہی انٹرپریٹیشن ہوتی رہے گی، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اسی طرح اپلائی ہوتا رہے گا۔ Now what is the short term solution? The short term، جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم ضیاء الحق کے زمانے میں مال روڈ کی سڑک پہ نکلا کرتے تھے تو حبیب جالب کا نعرہ بغاوت، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا اس صبح نور کو، اس دستور کو، میرا خیال ہوتا تھا کہ یہ شاید اس سے زیادہ اپروپریٹ کبھی موقع نہیں آئے گا، پر میں غلط تھا۔ آج اس سے بھی زیادہ اپروپریٹ موقع ہے۔ تو اسی لیے اس وقت شارٹ ٹرم سلوشن، جس طرح ابیرہ نے کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، مہر صاحب نے بھی کہا، کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر وہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی، کیونکہ اس وقت میرے جیسے لوگوں میں نے تو نہ سکت ہے نہ جرت ہے کہ ہم اس نظام کو، شاید فاروق صاحب میں زیادہ ہے ہم سے، کہ آپ لڑ سکیں، تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں ابیرہ اور ہم جیسے لوگ کہ ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ ہم گئے ہیں روڈا کے خلاف اور باقی چیزوں کے خلاف بھی، لیکن اصل بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک نظام کے خلاف جد و جہد نہیں ہوگی، یہ قوانین اسی طرح اپلائی کیے جائیں گے۔ لینڈ ایکوزیشن میں بذات خود قوانین میں خرابی نہیں ہوا کرتی، کبھی بھی ایسا قانون شاذ و نادر ہی بنتا ہے، سوائے ضیاء الحق کے قوانین کے، ایسا قانون شاذ و نادر ہی بنتا ہے جو قانون بذات خود بالکل ہی غلط ہو، اس کی امپلیمنٹیشن میں خرابی ہوتی ہے۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ فار آل ٹائمز واز این ایکٹ فار دا پرپز کہ اس کو صرف جینوئن پبلک پرپز کے لیے ایکوائر کیا جائے، استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے، آپ نے کوئی ریلوے لائن بچھانی ہے جس میں کہ پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو۔ یہ کبھی بھی پرپز نہیں تھا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا کہ اس کو استعمال کیا جائے غریبوں کو غریب کرنے کے لیے، امیروں کو امیر کرنے کے لیے۔ 1,00,000 ایکڑ پہ آپ ایک نیا شہر بسانا چاہتے ہیں، اور جہاں سے جن کی زمینیں لینا چاہتے ہیں ان کو واپس آپ چاہتے ہیں کہ ان امیروں کے جن کے گھر بنے ان کے گھروں میں جا کے وہ ملازمتیں کریں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ 76,000 ایکڑ آپ ایگریکلچر لینڈ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں کہ فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا ایشو ہے۔ سو فار دا ٹائم بینگ میرے خیال میں شارٹ ٹرم سلوشن شاید یہی ہے، جب تک فاروق صاحب اپنی جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو جاتے اور مہر صاحب، شارٹ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر لیجسلیٹو انٹرونشن کی جائے۔ لینڈ ایکوزیشن کے ایکٹ کے اندر ایسے ریگولیشنز بنائے جائیں، آئی تھنک کراچی میں شاید بن بھی رہے ہیں، ایسے ریگولیشنز بنائے جائیں اور ایسی لیجسلیٹو انٹرونشن کی جائے کہ پرائیویٹ پرپز کے لیے مکمل پابندی لگے لینڈ ایکوزیشن کی، اور لینڈ ایکوزیشن صرف اور صرف ایسے پرپز کے لیے ہو جہاں پر کہ وہ جینوئن پبلک ویلفیئر کے لیے ہو۔ اور دوسری بات، انڈیا نے جس طرح لگا دی ہے پابندی، ایگریکلچر لینڈ کی ایکوزیشن پہ 100% پابندی ہونی چاہیے، اور صرف اس وقت
لینڈ ایکوزیشن ہونی چاہیے ایگریکلچر لینڈ کی، جبکہ وہ انتہائی ایکسٹریم ارجنٹ سرکمسٹانسز میں ہوں. اینڈ آئی اینڈ بائی سیئنگ کہ آپ کو وقت، ابینا نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ فیٹ اکمپلی کے بعد کوئی فائدہ نہیں رہتا. آپ کو یہ تمام ایکسرسائزز لینڈ ایسی انٹرونشنز، لیجسلیٹو انٹرونشنز ہونی چاہیے کہ لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع ہی نہ کیا جا سکتے جب تک کہ سوشو اکنامک سٹڈیز نہ ہو جائیں، انوائرمنٹل سٹڈیز نہ ہو جائیں، لوگوں کی پراپر ری سیٹلمنٹ کے لیے سٹڈیز کمپلیٹ نہ ہو جائیں، اور اس وقت صرف لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع کیا جا سکے، اس سے پہلے شروع نہ کیا جا سکے.